السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، ایک ویڈیو دیکھی جس میں پاکستان کے سابق پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کسی اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی محبت اور عقیدت میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی شہرت اور پاپولرٹی کو وہ بہت سارے انبیاء سے بھی زیادہ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی شہرت اتنی ہے کہ اتنی شہرت بہت سارے اللہ کے نبیوں کی بھی نہیں تھی۔ تو اب اس جملے کو آپ سامنے رکھیں کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں یہ کیسے کرتے ہیں۔ اب جو عارف علوی صاحب جو ہے وہ اس عمر میں ہیں اور اس اسٹیج پہ ہیں کہ اب اس کا واپس آنا اور واپس آ کے تربیت کے اور تعلیم کے مراحل سے گزرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اگر کوئی وہ بچہ ہوتا تو چلو بندہ اس کو پکڑ کے اس کو سمجھاتا اور بندہ اس کو جو ہے نا کہ تعلیم کی ترغیب دیتا کہ آپ اپنی تربیت کروائیں، اپنی تعلیم جو ہے جی آپ اسلام کے حوالے سے اور اسلامک ویلیوز کے حوالے سے آپ حاصل کریں۔ لیکن وہ ایک ایسے اسٹیج پہ وہ بیچارہ وہ جاہل پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی عمر بھی تقریباً آگے اس کی کوئی امید نہیں ہے، اور پھر ایک ایسے اسٹیج پہ ہے کہ اس اسٹیج پہ اس کو ظاہر ایک شہرت ہے اور دنیاوی دولت سب کچھ آسائش اس کو حاصل ہے، اس سے پھر واپس آ کے ضرورت محسوس کر کے اسلامک تربیت حاصل کرنا اور تربیت کے ماحول سے گزرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ تو اب سوائے افسوس کے اور سوائے مذمت کے اور اس کے بعد چلو دعائیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے دعاؤں کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس طرح کے جو ہے جی یہ پاکستان میں کام بہت سارے ہوتے رہتے ہیں اور بہت ساری جو ہے باتیں اس طرح کی فضول باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور شخصیات کی جانب سے اور قومی اسٹیج پہ اور بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس طرح کی بکواسات اور کبھی جو ہے آخرت کا مذاق اڑانا، کبھی رسولوں کا مذاق اڑانا، کبھی اٹھ کے جو ہے جی اور خود اپنی حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ اس کو اسلام کے بالکل بیسک مسائل کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور خود جو ہے صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنا جو اسلامک ایجوکیشن کا لیول اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا نیچے ہوتا ہے، وہ اٹھ کے پھر کبھی صحابہ کے اوپر باتیں اور کبھی جو ہے جی نبیوں کے اوپر باتیں، کبھی قرآن کے اوپر جرت، تو اس طرح کی باتیں یہ ان بیچاروں کی ہوتی ہیں۔ اور کسی زمانے میں وہ تھے، وہ پرویز رشید کے نام سے، انہوں نے کراچی میں نیشنل اسٹیج پہ اور نیشنل جو ہے جی اس کے سامنے میڈیا کے سامنے انہوں نے وہ بکواسات کی، انہوں نے پورا جو ہے نا آخرت کے عقیدے کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ اور حیرت اس بات پہ ہے کہ وہ اس عمر میں جا کے کہ اس عمر کے بعد آگے اس کی کوئی امید بھی نہیں۔ ویسے تو چلو موت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن جوانی اگر ہو تو آگے یہ بچپن ہو، جوانی ہو تو آگے امید لگائی جا سکتی ہے کہ جی وہ آگے پھر اللہ پاک عمر دے دیں، ہو سکتا ہے کہ ایک امید تو بندے کی لگائی جا سکتی ہے کہ عمر جب بڑھاپا آئے گا، عمر بڑی ہوگی، لیکن موت کا ویسا تو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن بڑھاپا آنے کے بعد اور کمزوری آنے کے بعد پھر آگے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اس لیول پہ جا کے، عمر کے اس لیول پہ جا کے پھر یہ گمراہی جو ہے نا یہ بکنا شروع کر دیتے ہیں، پھر زبان سے جو ہے نا منہ سے یہ غلاظت اور فضولیات اور خزعبلات اور اس طرح کی لغویات یہ نکالنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں کہ پھر ان کا واپس آ کے کسی تربیت کے ماحول سے گزرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اپنا ان دنوں میں جہاد کا جنہوں نے مذاق اڑایا، فتوے کا مذاق اڑایا، فتوے کا، اور فتویٰ جو ہے یہ یعنی ایک جو مستند اور ایتھینٹک جو اسلامک جو حکم تمام علماء متفقہ طور پہ جو پیش کرتے ہیں اس کو تو فتویٰ کہتے ہیں۔ اس فتوے کا جنہوں نے مذاق اڑایا یہ جو شیر افضل خان مروت ہیں، وڑ گیا سے مشہور ہونے والا، اس نے، اور وہ جو بھاگنے والا عدالت سے جو ہے جی اس کا بے حال ہو گیا تھا، وہ بھاگ کے اس کا کیا حال ہو گیا تھا، وہ فواد چودھری، اس کو ڈبو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال اس طرح نام نہیں بگاڑنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس نے جہاد کا مذاق اڑایا، وہ شہباز گل اس نے مذاق اڑایا، اور بہت سارے اس طرح کے یہ دانشور بنے بیٹھے ہوتے، اور ہماری قوم جو ہے ان کو سنتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں قوم ان کو سنتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت ساری فضولیات سامنے آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کے اس کے روح سے اور اس کے ماحول سے یہ دور ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی فضولیات سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے ماحول سے گزرنا اور قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روح کی روشنی میں جو تربیت کے ماحول ہے وہاں سے گزرنا لازم ہوتا ہے۔ اور پھر اور سب سے بہترین جو ہے جی بچپن کے زندگی کے اندر جو ہے قرآن و سنت اور تربیت اور قرآن و سنت کی روح کے تربیت کے جو ماحول ہے وہاں سے اپنے آپ کو گزارنا اور وہاں سے اپنی تربیت کروانا اور اہل اللہ کی جو ہے نا صحبت میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ بیچارے جو ہے نا اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ان چیزوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، عیاشیوں میں ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جوانیاں ایسی شراب و کباب میں اور مسیحوں میں گزر جاتی ہیں، اور پھر جب بالآخر یہ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو پھر بڑھاپا بھی ہوتا ہے اور اسلام سے عداوت بھی ہوتی ہے اور نظریات کا اور کانسیپشن کا جو ہے نا بگاڑ بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ دشمنی بھی ایک ہوتی ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے، اور ذہن کا جو ہے نا وہ بگاڑ بھی ہے۔ وہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر زبان کے راستے سے پھر اس طرح کی فضولیات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو درخواست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کر لیں، جو تھوڑی بہت زندگی ہمیں ملی ہے
دنیا میں جو چانس ملا ہے، آپ بے شک کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کریں، دنیا کی کوئی شہرت حاصل کریں، کوئی مال و دولت حاصل کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی جو ہے کسی بھی لیول پہ آگے بڑھے، نام کمائیں، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پڑھنے والے ہیں، تو اپنے قرآن و سنت کے ساتھ آپ کم از کم وفا کریں، اور قرآن و سنت کے کم از کم تھوڑے بہت ان کے ماحول کے قریب آئیں، اور ہم کوشش کریں اپنی اولاد کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے، اور قرآن کی اشاعت کو عام کرنے کی کوشش کریں، وگرنہ جو بوڑھے جو لوگ ہمارے سامنے بڑھاپے میں اس طرح کی فضولیات لے کر آ رہے ہیں، ان کا دور جو ہے ان کے بچپن کا دور پھر بھی چلو کچھ بہتر تھا نا، قدرے بہتر تھا، لیکن آج کا جو دور فتنے کا دور ہے، اس دور میں جو نسل قرآن و سنت کے ماحول سے جو دور ہو رہی ہیں، اگر اس نسل کا بڑھاپا آ جائے تو یہ صریح جو ہے کفر بکیں گے، اور یہ صریح جو ہے نبیوں کو گالیاں دینا شروع کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کی اشاعت زیادہ سے زیادہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ ان کو قرآنی ماحول میں جوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔